بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معین اردو اکیڈمی میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے شعری اصطلاحات۔ ہم آج کے لیکچر میں شعری اصطلاحات پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ شعری اصطلاحات در ذیل 4 ہوتی ہے: ردیف، قافیہ، مطلع اور مقطع۔ چلیے ہم باری باری ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ پہلی شعری اصطلاح ہے ردیف۔ ردیف کی تعریف کرنے سے پہلے چند اہم نکات کو سمجھنا ضروری ہے۔ ردیف کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں وہ ہے پیچھے سوار ہونے والے کے۔ جو گھوڑے کے پیچھے سوار ہوتے ہیں اسے ردیف کہتے ہیں۔ نمبر 2، ایسے الفاظ جو شعر کے آخر میں بار بار دہرائے جائیں ردیف کہلاتے ہیں۔ ردیف عربی زبان کے لفظ مردف سے نکلا ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے مردف، اس سے ردیف نکلا ہے۔ اس کے بعد ہے جی، ردیف آنے کی صورت میں قوافی اس سے پہلے آتے ہیں۔ اگر شعر میں ردیف ہو تو آخر میں ردیف آتا ہے، اس سے پہلے قوافی قافیے آتے ہیں۔ جس غزل میں ردیف ہو اسے مردف غزل کہتے ہیں، اور جس غزل میں ردیف نہ ہو اسے غیر مردف نظم کہتے ہیں۔ مردف اور غیر مردف غزل کے حوالے سے 1 یا 2 MCQs پیپر میں لازمی پوچھے جاتے ہیں۔ اب ردیف کی تعریف دیکھتے ہیں۔ ردیف عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی پیچھے سوار ہونے والے کے ہیں۔ اصطلاح میں وہ لفظ یا الفاظ جو غزل یا قصیدے کے مطلع کے دونوں مصروں میں قافیہ کے بعد آئیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہ ہو، مطلع کے بعد آنے والے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں آئیں، ردیف کہلاتے ہیں۔ یعنی مطلع کے دونوں مصروں میں قافیہ کے بعد جو الفاظ دہرائے جاتے ہیں وہ ردیف ہوتے ہیں، اور دوسرے شعر میں جو دوسرا مصرع ہوتا ہے اس کے آخر میں جو الفاظ آتے ہیں اسے ہم ردیف کہتے ہیں۔ شعری مثالیں دیکھیے، آپ کو سمجھ آئے گی ردیف کی۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ اچھا، پہلے شعر پر ذرا توجہ دیں تو آخر میں ہے کیا ہے، یہ پہلے شعر کے دونوں مصروں میں آ رہا ہے، کیا ہے، یہ ردیف ہے جو آخر میں شعر کے آخر میں آ رہا ہے۔ اور دوسرا شعر دیکھیے، دوسرے شعر کے دوسرے مصرے میں یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، آخر میں جو کیا کا لفظ آ رہا ہے یہ ردیف ہے۔ ابھی آپ دوسرا شعر دیکھیے، بھول جانے کی اجازت کب ہے، عشق میں اتنی رعایت کب ہے، دیکھ خود آگے میرا حال کبھی، حال کی بات حکایت کب ہے۔ اس میں جو کب ہے یہ ردیف ہے۔ جو شعر کے آخر میں بار بار دہرائے جائیں الفاظ ان کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ دوسری شعری اصطلاحات قافیہ ہے۔ قافیہ کے چند اہم نکات ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ قافیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ قافیہ کی جمع قوافی ہیں۔ قافیہ کے جو لغوی معنی ہیں وہ پیچھے آنے والے یا پہ پہ آنے والے کے ہیں۔ ردیف نہ ہونے کی صورت میں قوافی اشعار کے آخر میں آتے ہیں۔ قافیہ کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ ہم آواز ہوں، اس کی جمع قوافی ہیں اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ قافیہ کی تعریف: غزل یا قصیدہ مطلع کے آخر میں آنے والے اور باقی اشعار کے دوسرے مصرے کے آخر میں آنے والے ہم آواز اور ہم وزن الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ قافیہ ردیف سے پہلے آتا ہے۔ اگر شعر میں ردیف ہو تو اس سے پہلے قافیہ آئے گا۔ قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں۔ شعری مثالیں دیکھیے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔
اس میں ہوا، دوا، ماجرا، یہ تینوں جو الفاظ ہیں یہ ہم آواز الفاظ ہیں، تو ایسے الفاظ کو ہم قافیہ کہتے ہیں، جو ہم آواز الفاظ ہوں اور ہم وزن الفاظ ہوں۔ دوسری مثال دیکھیے، بھول جانے کی اجازت کب ہے، عشق میں اتنی رعایت کب ہے، دیکھ خود آ کے میرا حال کبھی، حال کی بات حکایت کب ہے۔ اس شعر میں اجازت، رعایت، حکایت یہ تینوں ہم آواز الفاظ ہیں، تو ایسے الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ اگلا ہے جی مطلع۔ مطلع کے اہم نکات۔ مطلع عربی زبان کا لفظ ہے۔ مطلع کے لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ کے ہیں۔ غزل یا قصیدے کا وہ شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اسے مطلع کہتے ہیں۔ غزل میں ایک سے زیادہ مطلع ہو سکتے ہیں۔ دوسرے مطلع کو مطلع ثانی کہتے ہیں، تیسرے کو مطلع ثالث کہتے ہیں۔ مطلع کی تعریف۔ مطلع عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ کے ہیں۔ اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کے لیے دو شرائط ہیں جی۔ پہلی شرط ہے جی کہ شعر پہلا ہو اور ہم قافیہ ہو، مطلب کہ پہلا شعر بھی ہو اور ہم قافیہ بھی ہو تو اسے ہم مطلع کہتے ہیں۔ شعری مثالیں دیکھیے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، یہ غزل کا پہلا شعر ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، کس سے اظہار مدعا کیجیے، آپ ملتے نہیں ہیں کیا کیجیے، یہ بھی غزل کا پہلا شعر ہے۔ تیسری مثال دیکھیے، بھول جانے کی اجازت کب ہے، عشق میں اتنی رعایت کب ہے، یہ بھی غزل کا ایک پہلا شعر ہے۔ اسی طرح چوتھی مثال دیکھیے، کہنے کو اس سے عشق کی تفسیر ہے بہت، پڑھ لے تو صرف آنکھ کی تحریر ہے بہت، یہ بھی غزل کا پہلا شعر ہے اور اس میں قافیہ بھی ہے اور یہ غزل کا پہلا شعر ہے۔ ایسا شعر جو غزل کا پہلا شعر ہو غزل یا قصیدے کا اور ہم قافیہ ہو تو ایسے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کے معنی ہیں طلوع ہونے کی جگہ کے۔ مقطع۔ اہم نکات۔ مقطع عربی زبان کا لفظ ہے، یہ اس میں ظرف مکان ہے، یعنی ایسا اسم جو کسی جگہ کو ظاہر کرے، یہ ایک جگہ کو ظاہر کر رہا ہے۔ مقطع کہتے ہیں قطع کرنا، لا تعلق کرنا، ختم کرنا۔ مقطع کے لغوی معنی کاٹنے کا مقام یا ختم کرنے کی جگہ کے۔ اصطلاح میں وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اسے مقطع کہتے ہیں۔ مقطع کی تعریف۔ اس کے لغوی معنی کاٹنے یا قطع کرنے کے مقام کے ہیں۔ اصطلاح میں غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اسے مقطع کہتے ہیں۔ اس کی شرائط دو ہیں جی، غزل کا آخری شعر ہو اور جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ اگر وہ غزل کا آخری شعر ہے اور اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہیں کر رہا یا اس شعر میں شاعر کا تخلص نہیں ہے، تخلص کہتے ہیں وہ نام جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے، وہ نہیں ہے تو وہ غزل کا آخری شعر تو ہو سکتا ہے لیکن مقطع نہیں ہو سکتا۔ مقطع کے لیے ضروری ہے کہ وہ غزل کا آخری شعر ہو اور اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ شعری مثالیں دیکھیے، آپ کو سمجھ آئے گی۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، یہ مرزا غالب کا ایک شعر ہے اور اس میں شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب نے اپنا تخلص غالب کا استعمال کیا ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، نہیں کھیل ہے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے، یہ داغ دہلوی کا ایک شعر ہے جس میں داغ نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے اور یہ غزل کا آخری شعر ہے اور مقطع ہے۔ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی، یہ ناصر کاظمی کا ایک شعر ہے، غزل کا آخری شعر ہے اور اس میں ناصر کاظمی نے اپنا تخلص ناصر کا استعمال کیا ہے۔ اور اسی طرح مقطع کہتے ہیں غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے وہ مقطع ہوگا۔ اگر اس میں شاعر کا تخلص استعمال نہیں ہے تو وہ مقطع نہیں بلکہ غزل کا آخری
شیئر ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو قافیہ ردیف مطلع اور مقطع کی سمجھ آسانی سے آ گئی ہوگی۔ اگر اس حوالے سے کسی کا کوئی بھی سوال ہو تو وہ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے۔ اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ معین اردو اکیڈمی یوٹیوب چینل سے معین خان قریشی کو اجازت دیجیے۔ معین اردو اکیڈمی یوٹیوب چینل کو شیئر، لائک، سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔